اسی مناسبت سے آج سورہ الصافات کی آیا مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تاکہ ہم فلسفہ قربانی اور حج کی برکات اس حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ حج مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جب وہ صاحب استطاعت ہو جائے۔ صاحب استطاعت کا معنی یہ ہے کہ اس کی حوائج اصلیہ یعنی جو ضروریات ہیں، اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، جس میں مکان ہے، اس کا اگر کوئی پیشہ ہے تو اس کی متعلقہ چیزیں ہیں، بچوں کی پڑھائی ہے، گھر کے اخراجات ہیں، یہ ساری چیزیں منہا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اور قرض بھی نہ ہو، اس پر قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس کے پاس اگر اتنا سرمایہ ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کر سکے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سرمایہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں ایک فرض کا تارک شمار ہوگا اور گناہگار ہوگا۔ یہ حج کا حکم۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ سو قربانی واجب ہے اس شخص پر جو 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد صاحب نصاب ہو، یعنی جس طرح فطرہ جو ہے نا واجب ہوتا ہے یکم شوال کو عید اپنا فجر کے طلوع ہونے کے بعد، جو بندہ صاحب نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ اس کے اپنی طرف سے، نابالغ بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے لازم ہو جاتا ہے۔ جبکہ زکوٰۃ میں حولان حول یعنی سال کا پورا ہونا شرط ہوتا ہے، تو قربانی کے لیے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے، 10 ذی الحجہ کو جو ہے صاحب استطاعت ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ عند اللہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ یہ تو اس کے حکم آگے۔ اب ہم اس کی حکمت کی طرف آتے ہیں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، حج ہو یا قربانی ہو یا زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، یہ رزق حلال سے ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اور سال میں 20 لاکھ وہ کماتا ہے اور کہتا ہے میں جا کے حج کر کے آتا ہوں، تو اس کے حج کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حج رزق حلال سے جو بچت ہوتی ہے اس پر حج ادا کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو آپ جو ہے اگر کوئی انسان رشوت لے کر، بے ایمانیاں کر کے، دوسروں کے پلاٹ غصب کر کے، دوسروں کی پراپرٹی پر قبضہ کر کے، دوسروں کا حق مار کے اور چھین کے، دوسروں سے سود وصول کر کے، وہ جو ہے اپنا 10 ذی الحجہ کو وہ کہے کہ میں نے خوبصورت ترین جانور لے کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہے، تو وہ انسان انتہائی کم عقل، نادان اور بے وقوف اور احمق اور اللہ کا نافرمان ہوگا۔ کیوں؟ رب نے سب سے پہلے جو چیز مسلمان پر فرض اور لازم کی ہے وہ رزق حلال ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جسم حرام سے پلتا ہے، جو جسم حرام سے پلتا ہے، آقا نے فرمایا احق بالنار، وہ آگ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، بہت سارے پراگندہ حال آدمی ہیں، بڑی مصیبت میں، بڑی پریشانی میں، بڑی بے چارگی میں ہیں، اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میرے گھر میں یہ نحوست ہے دور فرما دے، میری یہ بیماریاں انہیں دور فرما دے، مجھ پر یہ مسائل اور کیسز ہیں دور فرما دے، دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالت یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، فرمایا حالت یہ ہے جو کھاتا ہے وہ بھی حرام کا، جو اس نے پیا ہے وہ بھی حرام کا، جو اس نے لباس پہنا ہے وہ بھی حرام کا، تو بتاؤ ایسے بندے کی دعا اللہ کیسے قبول فرمائے؟ تو اگر دعا حرام کھانے والے کی قبول نہیں ہوتی تو مجھے بتائیے کہ وہ قربانی حرام مال سے کوئی کرے تو وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی حج حرام کی کمائی سے کرتا ہے تو وہ حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے قربانیاں بھی کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرے بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھی تھی ایک رپورٹ،
پتہ نہیں دنیا میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر جو ہے نا حجاج کرام پاکستان کے ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی تنظیمات جو ہے نا مختلف ناموں سے، تبلیغی جماعت ہمارے پاس، جماعت اسلامی ہمارے پاس، دعوت اسلامی ہمارے پاس، سنی جماعت ہمارے پاس، اہل حدیث جماعت ہمارے پاس، ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ لیکن حیرانگی تو اس وقت ہوتی ہے جب 192 ممالک میں سے ہمارا جو نمبر آتا ہے کرپشن میں، وہ میرا خیال ہے پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جمعوں کے اجتماعات میں ہمیں جو ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اجتماع، بڑے لوگ آتے ہیں، عید میں گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغی اجتماعات میں لاکھوں کی جو ہے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے باوجود کرپشن میں بھی نمبر 1، بے ایمانی میں نمبر 1، ہیرا پھیری میں جو ہے نمبر 1۔ آپ نے غور فرمایا وجہ کیا ہے؟ پھر تو پاکستانی بندے کا نام سن کے دنیا میں سب سے پہلا جو خیال لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ ان جیسا ایماندار کوئی نہیں، حج یہ کرتے ہیں، عمرے یہ کرتے ہیں، اجتماعات ان کے ہاں ہوتے ہیں، تبلیغ ان کے ہاں ہوتی ہے، تدریس ان کے ہاں ہوتی ہے، دین ان کے ہاں ہوتا ہے، جو ہے مفتیان اور مدارس اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ان کے پاس ہے، لہٰذا ان سے بڑا کوئی دیندار ہو نہیں سکتا، یہ خیال آنا چاہیے۔ لیکن پرسیپشن کیا ہے؟ لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے پتہ چلے کہ یہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے، لوگ کہتے ہیں اپنے جیب سنبھال لو، اپنے پاکٹ سنبھال لو، اپنی چیزیں سنبھال لو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسجد میں ہماری جوتیاں غائب ہو جاتی ہیں، گم ہو جاتی ہیں، کیا کریں؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ اب یہ میرے سمیت ہم سب کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، ایسا کیا ہے؟ نہ ہماری نماز میں اثر ہے، نہ ہمارے حج میں اثر ہے، نہ ہمارے عمرے میں اثر ہے، نہ ہماری تبلیغ میں اثر ہے، نہ ہماری قربانی میں اثر ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس ناچیز کی سمجھ میں جو بات آئی، سارا غور کرنے کے بعد آپ بھی غور فرمائیے گا، مجھے تو یہ لگا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارے رزق کا ہے۔ ہمیں اپنا، میں یہ کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات اپنی سوچ، اپنی تھاٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے جو محسوس ہوا، میں نے جو اس کا رزلٹ نکالا وہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے رزق میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ کیا اگر ہم ملازم ہیں تو کیا ہم اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے ادا کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو بہت اچھی بات۔ اگر ہم بزنس مین ہیں تو کیا ہم چیزوں میں ملاوٹ تو نہیں کرتے؟ ہم اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے؟ ہم کسٹمر کو جو ہے ادھر ادھر کتنی باتیں کر کے، کیا ہم گھر پیسے لے کے تو وہ نہیں آتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن یہ ہے، کسی کے پلاٹ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو مطلب آفیشلز ہوتے ہیں، اگر وہ پیسہ گورنمنٹ کا پیسہ یعنی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ وہ اگر لے کے چلے جائیں تو ہم کہتے ہیں فلاں سیاستدان کرپٹ ہے۔ ہاں وہ بھی کرپٹ ہے، لیکن کیا ہم کرپٹ نہیں ہیں؟ بھئی ہم کرپٹ ہیں تو ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں نا۔ اگر ہم کرپشن کو چھوڑ دیں، اب مجھے بتائیں نا کوئی آفس میں جائے آپ میں سے جس کا کوئی لنک نہ ہو، کیا آپ کا کلرک، آپ کا اس آفس کا بندہ وہ آپ کو اٹھ کے سلام کرے گا؟ وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے گا، سلام کرنا دور کی بات ہے، حالانکہ وہ سول سرونٹ ہے، اس کا کام ہے ہمارا کام کرنا۔ لیکن اگر اسے فون آ جائے یا لفافہ جو ہے کسی طریقے سے یا موبائل ایپ کے ذریعے کچھ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اس کو دکھائیں اسکرین شاٹ، تو ویلکم کرے گا۔ تو کرپشن جو ہے، عرب کی کرپشن ہی کرپشن نہیں ہے دوستو، باتوں کی کرپشن بھی کرپشن ہے، دھوکہ دینا بھی کرپشن ہے، دوسرے کا حق غصب کرنا بھی کرپشن ہے، دوسرے حق کو مارنے کے لیے پیسہ لگا کے اپنا کام نکلوانا بھی کرپشن ہے۔ تو یہ اتنی ساری کرپشن جو ہے اگر ہمارے اندر موجود ہو، پھر ہم یہ کہیں کہ 10 ذی الحج کو ہم نے 10 لاکھ کا بیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اور اگر کہو کہ آپ تو ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ تو 60,000 ہے، آپ نے 10 لاکھ کا بیل لیا ہے، کیا کسی کی ضرورت ہے کسی افسر سے یہ پوچھنے کی؟ اور وہ جو 10 لاکھ کا بیل ہے وہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں نیلم میں ایک پٹواری تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے، وہ 2-3 سال ہوئے فوت ہو گئے۔ ان کی جو تنخواہ تھی، میرا خیال ہے سینئر پٹواری ہو گیا تھا 60,000 70، اتنی ہی ہوتی ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، 80,000 ہوگی یا لاکھ ہوگی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں 4 ملازم تھے،
جن میں سے ہر ملازم کی تنخواہ 30,000 تھی. یہ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. اور 5 یا 6 گاڑیاں تھیں. مظفر آباد میں 2 مکان 2 کوٹھیاں تھیں اس کی. اور پتہ ہے وہ فوت کیسے ہوا؟ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے حضرات محترم. اس کا پیٹ پھٹا اس کا. اس کی موت کا جو سبب بنا اس کا پیٹ بلاسٹ کر گیا, پھٹ گیا, اور میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ فوت ہو گیا. کتنا جمع کریں گے, کیا کریں گے؟ اس 10 لاکھ کے بیل کے بجائے 30,000 کا جو ہے نا ایک بکرا, ایک بھیڑ کا بچہ جو ہے نا وہ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو, یقین جانو اللہ زیادہ خوش ہوگا. یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا یہ جو گوشت ہے, یہ خون ہے, اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ التقوی, تمہارے تقوی کی ضرورت ہے. تو اگر کرپشن کے پیسے سے قربانی کی تو تقوی کہاں رہا؟ دوسروں کا مال لوٹ کے قربانی کی تو تقوی کدھر رہا؟ قربانی کا سبب تو تقوی تھا, وجہ تو تقوی تھی, حکمت تو تقوی تھی. تو ہم نے تو وہ پہلے ہی ختم کر دیا. تو ایک تو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, قربانی واجب ہے صاحب استطاعت پر, لیکن رزق حلال سے واجب ہے, رزق حرام سے نہیں. تو جس بندے کے پاس رزق حرام ہے, سب سے عام یہ ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے رزق حلال پر فوکس کرے اور اللہ سے معافی مانگے, اور جو بندوں کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں وہ ان کو واپس کرے یا ان سے معافی مانگے, ان سے معاف کروائے, تاکہ قربانی جب دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے. اور یہ قربانی کوئی عام چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا متاعکم علی الصراط, یہ قیامت کے دن پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گی. بکل شعر حسنہ, ہر بال کے بدلے میں تمہیں اللہ نیکی عطا فرمائے گا. اگر وہ قربانی کرپشن کی ہے تو سواری بنے گی یا اس قربانی کا سوار بننا پڑے گا قربانی کرنے والے کو. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیجئے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا آغاز کیسے ہوا. آپ حضرات نے وہ سارا واقعہ سنا ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں بارہا مرتبہ سنا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کا عزم مصمم کیا تھا. اور اس ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا تو ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی, جب ان کا لخت جگر ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, اعلیٰ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں, یہ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیٹے تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, بیٹا اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا خیال ہے. اب غور فرمائیں, باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے, اور لیسن ہمارے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ اولاد کو باپ سے پیش کیسے آنا چاہیے, اور دوسرا کہ باپ کو اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے. وہ اولاد سے شکوہ نہ کیجیے, اپنے آپ سے شکوہ کریں کہ 2 میں سے ایک غلطی ہم نے کی ہے, یا اولاد کو رزق حلال نہیں کھلایا یا اولاد کی تربیت نہیں کی. تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے, تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, یہاں بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے رات خواب میں دیکھا, انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, میری خواب کی تعبیر بتاؤ. فانظر, دیکھو, ماذا تری, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو مطلب کیا ہے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے, آپ بیٹا تعبیر بتائیں. یہ ہوتا ہے اولاد کو معاملات میں انوالو کرنا. ہم جب جوان ہوتے ہیں اولاد کو سمجھتے نہیں ہیں, اور جب کمزور ہوتے ہیں پھر اولاد ہمیں کچھ نہیں سمجھتی. ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جوانی کے ایام میں اولاد کو اپنے معاملات میں انگیج کریں, انہیں ریلائز کروائیں, انہیں احساس دلائیں کہ یہ جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں نا یہ اتنا آسان نہیں ہے, میرے یہ مسائل ہیں,
انہیں لیسن دے، انہیں ٹیچ کریں، بتائیں ان کو ساری چیزیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے، اس میں تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب بیٹے نے کیا، بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے ارشاد فرمایا عرض کی والد سے یا ابت افعل ما تؤمر۔ اب یہاں دو چیزیں بار بار اس آیت کو، یہ آیت نمبر 102 ہے، سورہ صافات ہے اور 23واں پارہ ہے، بار بار ان الفاظ پہ غور کرنا، گھر جا کے بھی ترجمہ پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، تجھے ذبح کر رہا ہوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بیٹے نے کیا کہا، یا ابت، اے میرے والد محترم، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے والد چونکہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ما تؤمر، جو آپ کو خواب میں حکم دیا گیا ہے ابا جان وہ آپ کر گزریے۔ اور ساتھ کیا ارشاد فرمایا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے والد محترم ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں وہ بیٹا نہیں جو آپ کی نافرمانی کروں، میں وہ بیٹا ہوں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مشکلات پر صبر کرنا جانتا ہوں اور جان دینا بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے قربانی، اکلوتی اولاد۔ روایات میں آتا ہے 8 سے 12 سال کے درمیان عمر، مختلف روایات میں یہ ٹوٹل عمر ہے۔ اولاد بھی بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور معاملہ بھی صراحتاً کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، خواب میں حکم دیا گیا، خواب میں دکھلایا گیا، امتحان مقصود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے منا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ پھر شیطان کا آنا، مختلف روایات ہیں ساری، اور ذبح کرنا، اور جب فلما طلعہ للجبین، جب انہیں لٹا دیا، نادیناہ، اللہ فرماتا ہے پھر ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر ہم نے ندا دی اے ابراہیم، اے میرے نبی، اے میرے خلیل، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنی خواب بھی سچ کر دکھائی، تو نے اپنی خواب سچ کر دکھائی، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے۔ اب جزا کیا دی؟ ایک جزا تو یہ وفدیناہ بذبح عظیم، ایک جزا تو یہ دی کہ جنت سے لا کے مینڈا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے ذبح کروا دیا۔ ایک تو یہ جزا کہ قربانی بھی پوری ہوگی اور اولاد بھی میرے رب نے اپنے پیارے خلیل کو واپس لوٹا دی، ایک یہ، اور دوسری جزا یہ دی کہ تاجدار کائنات کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ اور یہ وہ جزا ہے کہ قیامت تک جب آپ آقا کریم پر درود بھیجتے ہیں تو کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جزا اللہ نے عطا فرمائی۔ تو جو رب کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سا جو ہے اس کا مفہوم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ میری جو بہنیں ہیں انہوں نے کچھ مسائل جو ہے وہ مجھ سے پوچھے تھے مسئلے، وہ دو مسئلے ہیں، وہ بھی عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مختلف آج کل جو ہے وہ وقت آپ کا جو ہے وہ ہو گیا ہے، میں 1-2 منٹ آپ کے لوں گا۔ بہت ساری بحثیں شروع ہوئی ہیں آج کل، اور مجھے وہ بغداد کے حالات پھر سامنے آ جاتے ہیں کہ کب حلال تھا یا حرام۔ جس طرح ہر عید کے موقع پہ بھینس اور بھینسے کی قربانی دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اتنی مطلب بحث۔ میں صاف صاف باتیں 2-3 آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حلال بھینس یا بھینسا حلال ہے یا نہیں، اس کا دودھ پی سکتے ہیں یا نہیں، نمبر 1۔ دوسرا، کیونکہ قربانی بہیمۃ الانعام کی ہے، چوپائے کی قربانی کا قرآن میں ذکر ہے، تو کیا جانور میں بھینس اور بھینسا آتا ہے یا نہیں؟ اگر آتے ہیں تو یہ بہیمہ بن گئے، جانور ہیں، اور حلال بھی ہیں، سو ان کی قربانی بھی۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے افضل اور اعلیٰ، ایک ہوتا ہے جائز اور ناجائز۔ افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ دمبے کی قربانی دیں، گائے کی قربانی دیں، بیل کی قربانی دیں، یہ آقا کی سنت ہے۔ جائز یہ ہے کہ جو بھی بہیمہ ہے حلال ہے، آپ اس کی قربانی دے سکتے ہیں، بات ختم۔ اس کو موضوع بحث بنا کر جو ہے امت میں افتراق، اور یہ چیزیں ہمیں گزشتہ 4-5-6 سالوں سے آ رہی ہیں۔ اب مزے کی بات میں عرض کروں، شریعت میں گھوڑے کے حرام ہونے کا حکم آپ کو نہیں ملے گا،
کوئی نہیں کہے گا کہ حرام ہے۔ کیا کھاتا ہے کوئی؟ کھاتے بھی نہیں ہے، تو کوئی کہے گا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو علماء کے درمیان اگر آپ تحقیق کے لیے رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہے منڈیوں میں جا کے لوگوں کو کنفیوز کریں، آپ منڈیوں میں جا کے اپنے فتوے بازیاں شروع کر دیں، یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یہ انتشار اور افتراء کا سبب بنتا ہے۔ اب مجھ سے جو مسئلے، یہاں ایک نیا جو ہے وہ مسئلہ پوچھا گیا کہ 2.5 روزے رکھنے جو ہے وہ لازمی ہے، یعنی کہ 8ویں 9ویں ذی الحج کا یہ پورا روزہ اور 10ویں کا آدھا روزہ رکھنا یہ لازمی ہے۔ میں حیران رہ گیا، میری ایک بہن نے سوال پوچھا تھا، اور الحمدللہ خواتین یہاں جمعہ بھی پڑھتی ہیں تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں تاکہ انہی میں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے تو انہیں علم ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں آدھے یا پونے روزے کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کا جو ہے یہ پورا ٹائم ہے، یہ روزہ ہے۔ اور جو وہ آدھا روزہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب قربانی فرماتے تو پہلے قربانی کے جانور کا گوشت اس دن تناول فرماتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ جانور ذبح کیا، کلیجی وغیرہ بھون لیتے ہیں یا فرائی کر لیتے ہیں، یہاں تک ہے۔ اگر اس نیت سے آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، ادروائز جو ہے یہ اس میں گناہ یا آدھا روزہ رکھنا اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اپنی برکات سے سرفراز فرمائے۔